IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले कड़ी शर्त पूरी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। IMF से कर्जे की आइंदा किस्त के लिए राह हमवार। ज़राई आमदन पर सितंबर 2025 का इनकम टैक्स गोशवारा लागू होगा। हुकूमत ने IMF को ज़राई इनकम टैक्स कानून बता दिया। IMF मिशन की इसी महीने पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। पाक चीन ताल्लुकात में खलल डालने की कोशिश नाकाम होगी। पाक चीन मुश्तरका एलामिया दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। कहा गया अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बीजिंग से हार्बन पहुँच गए। विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 12 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम शहीद। मुकाबले में मारे गए खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमरीका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई जाएगी। ICC के अमले और अहले खाना पर माली और सफरी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। मुखालिफत के बावजूद ट्रंप की जिद बरकरार, फिर कह दिया फ़लस्तीनियों को गजा से मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया जाएगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं इलेक्शन 2024 के लिए कोई नाम बानी PTI ने फाइनल नहीं किया। हमें बताया गया था MNAs और MPs के लिए नाम बानी ने फाइनल किए। मैंने जब बानी से पूछा तो जवाब था मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई। बानी के नाम पर MNAs और MPs की किसने लिस्टें फाइनल की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तानी फुटबॉल लवर्स के लिए अफसोसनाक खबर, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम का कहना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कवानीन के मुताबिक आइन साजी नहीं कर सकी। आइन में मुजव्वज़ा तरामीम न होना PFF में जमहूरी अमल की राह में रुकावट है। मुअत्तली तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कांग्रेस मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर न करे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। तकरीर लिखी जा चुकी थी लेकिन 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया गया। रवां साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट रिपब्लिकन की व्हाइट हाउस वापसी के बाद अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो माजी में भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका दफ्तर खारिजा के जरिए तय नहीं हुआ। इस हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। मुल्की इदारों की निजकारी का अमल तेज़ किया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। निजकारी के अमल और निगरानी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात ली जाएँ। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करना है। बरवक्त इस्लाहात से ही मईशत की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अता तारड़, एहसन इकबाल, अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान और दीगर भी मौजूद। बानी PTI बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम एतमाद की तहरीक से फारिग किए गए। तहरीक इंसाफ ने 9 मई बर्पा कर दिया। दिफाई इदारों की जहरीली तज़हीक शुरू की गई जो आज भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों लिया। एक्स पर बयान में कहा
بانی نے سمندر پار اپنے دیگر افراد کے ذریعے ادارے ٹارگٹ کرائے، اپنی ساکھ کے چیتھڑے اڑا دیے، اس کے بعد بھی کچھ ملنے کی امید رکھ رہے ہیں۔ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا سوابی جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام، کہا 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا، بانی کی ہدایت پر ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ عوام پاکستان اور جمہوریت کی خاطر احتجاج ریکارڈ کرانے نکلیں۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی لمبی فہرست ہے، یہ سارے مجرمانہ اقدامات ہیں، آج نہیں تو کل جواب دینا ہوگا۔ اسلامی نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں الیکشن کمیشن کے باہر زبردست احتجاج ہوگا۔ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنا کر فیصلے ہو جائیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوبارہ انتخابات کی بات حکومت کو تقویت پہنچانا اور دھاندلی کو قبول کرنا ہے۔ بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے جس کے تحت تمام جماعتیں خود مختار الیکشن کمیشن پر اتفاق کریں۔ شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے خط میں جو تجاویز دی انہیں مثبت انداز میں دیکھا جائے۔ خود مختار عدلیہ اور خود مختار میڈیا سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شہید بھٹو کو آئین بنانے پر یاد کیا جاتا ہے، آصف علی زرداری اور بلاول کو بگاڑنے پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بجلی کی بندش کے باعث گواہ سب انسپیکٹر احمد یار کا بیان مکمل ریکارڈ نہ ہو سکا، سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ بانی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روک دیا گیا، داخلی گیٹ پر جیل عملے سے تلخ کلامی ہوئی۔ فیصل چودھری نے کہا احتجاج پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں 2 گھنٹے تک بیٹھایا گیا، چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست دے دی۔ پی ایف یو جے نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، موقف اپنایا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر حملہ ہے، غیر آئینی غیر قانونی اقدام کا عدالتی جائزہ لیا جائے۔ متنازع قانون آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف آزادی اظہار پر قدغن، حکومتی کنٹرول میں اضافہ ہے۔ پیکا متنازع قانون کو معطل کیا جائے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کالے قانون کے خلاف آخر حد تک جائیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کی اطلاعات کے لیے قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے شراکت داروں کی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی۔ یہ کمیٹی مشاورت سے مسئلہ حل کرے گی۔ کمیٹی کی تجویز امین الحق نے دی تھی۔ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار، اسٹیڈیم بنانے کے لیے 4 ماہ دن رات کام ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے۔ عوام کے لیے داخلہ فری ہوگا۔ اسٹیڈیم کی گنجائش بڑھا کر 35,000 کر دی گئی۔ ہر انکلوژر میں نئی کرسیاں نصب، 480 LED لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ اسٹیڈیم میں ہاسپٹیلٹی انکلوژر بھی بنایا گیا، شائقین ٹکٹ خرید کر کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس رحیم آغا خان سے ٹیلی فونک رابطہ، پرنس کریم آغا خان کی وفات پر افسوس کا اظہار، کہا پرنس کریم آغا خان پاکستان کے سچے دوست تھے، ان کی تعلیم، صحت، انسانیت کے لیے کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پر وفاقی حکومت کا 8 فروری کو یوم سوگ کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگو رہیں گے۔ تجہیز و تکفین میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسین کی شرط معطل کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عمرہ زائرین کے لیے اب صرف پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ سعودی حکومت کے لازم قرار دیے جانے کے بعد ملک میں گردن توڑ بخار کی ویکسین کی قلت ہوئی تھی۔ ڈریپ کی ہدایت پر گردن توڑ بخار ویکسین کی 37,500 ڈوز پاکستان لائی گئی تھی، ان کی مالیت 24 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ سعودی حکومت کے تازہ احکامات کے بعد اب عمرہ زائرین کو گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس، لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 9 ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اکثریت نے 9 ایڈیشنل جج لگانے کی منظوری دی۔
حسن نواز مخدوم، سردار اکبر علی، ملک جاوید اقبال اور ملک وقار حیدر کی منظوری۔ سید احسن کاظمی، محمد جواد ظفر اور خالد اسحاق کے ناموں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ملک اویس خالد اور سلطان محمود کے ناموں کی بھی منظوری۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام 24 گھنٹے میں 9 افراد کو کچل کر قتل کر دیا۔ ملیر ہالٹ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کی جان لے لی، والدہ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ گلشن معمار اور بھینس کالونی میں 2 افراد ٹریفک حادثے میں جان سے گئے۔ گزشتہ روز جوہر موڑ پر بے قابو ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گرفتار، ملزم کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے پے در پے حادثات کی ذمہ داری ٹریفک پولیس پر ڈال دی، کہا ٹریفک پولیس والوں کی کمی ہے۔ پہلے کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، اب ٹریفک گردی ہو رہی ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ کامران ٹسوری برہم، کہا مجھے مجبور نہ کریں کہ ڈمپرز کے آگے کھڑا ہو جاؤں، نہیں چاہتا صوبے میں آئینی سربراہ قانون ہاتھ میں لے۔ کراچی والوں کو اس نوبت پر نہ لایا جائے کہ ڈمپر کا راستہ روکیں۔ سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لائے عمل دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کا کہنا ہے حکومت کہاں ہے، کراچی والے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک پر پابندی ہے تو دن میں حادثہ کیسے ہوا؟